12 سال گزر گیا، خاص کر کے مکہ مکرمہ میں، بلکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف بھی گئے۔ جب مکے والوں سے مایوس ہو گئے، آپ نے سوچا چلو یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے تو کم از کم طائف والے اسلام قبول کریں گے۔ نیک نیتی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے طائف، لیکن وہاں جانے کے بعد وہاں کی حالت مکے سے بھی بدتر تھی۔ وہاں لوگ بڑے سنگ دلی کا مظاہرہ کیے، زخموں سے چور کر دیے صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کے چہرے مبارک، آپ کے جسم سے خاص کر کے خون رس رہا تھا، ان لوگوں کی اذیت کی وجہ سے، تکلیف دینے کی وجہ سے ان لوگوں نے اوباشوں کو، ہڈوں کو پیچھے لگا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ظہر کا ٹائم تھا، نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، جوتا بھی نکالا نہیں جا رہا تھا، خون رستے رستے پاؤں تک پہنچ گیا تھا چپل کے ساتھ۔ یہ حالت تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بہت دل برداشتہ ہو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مکی دور کے اواخر ہی، مکی دور تقریباً 13 سال کا زمانہ تھا مکے میں اللہ کے رسول کا۔ تقریباً یہ حالت مکے سے بھی طائف کی حالت اور بری حالت تھی۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرشتوں کو بھیجا تھا آپ کے ساتھ، جو طائف والے بدسلوکی کا مظاہرہ جو کیے تھے، فرشتے آگے اللہ کے حکم سے آ کر پوچھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا اشارہ ہو تو ہم یہ طائف والے جو آپ کے ساتھ سخت مظاہرہ کیے ہیں بدسلوکی کا، بد اخلاقی کا، تاریخی اعتبار سے انتہائی بد اخلاقی کا مظاہرہ جو کیے ہیں یہ لوگ اس لائق ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے ان کو بیچ دیا جائے۔ ہم جو ہے اللہ کی طرف سے پہاڑوں کے فرشتے آئے ہیں، آپ سے بھی اشارہ کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ نے جو ہے اس چیز کو برداشت نہیں کیا، کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے امید ہے، میں مایوس نہیں ہوں۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، ان کی نسل، ان کے بعد آنے والی نسل مسلمان ہوگی۔ پھر آپ نے دعا بھی کی اس قوم کے لیے جو بنو ثقیف تھے، طائف والے، کیا دعا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتی۔ نبیوں کی تاریخ بتاتی ہے ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا، قوم نے بڑا برا سلوک کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے تاریخ میں، وہ قوم بھی جو ہے نوح علیہ السلام کو بہت ستائے، 1 سال 2 سال نہیں، 950 سال دعوت کا کام کرے نوح علیہ السلام۔ 950 سال میں ہی معمول ایام نہیں، زمانہ گزار رہی، صبح و شام دن رات محنت کرے۔ جب بھی جاتے تھے نوح علیہ السلام بلانے کے واسطے اللہ کے راستے میں، کمبخت وہ جو ہے دونوں انگلیاں جو کانوں میں ٹھوس لیتے تھے، وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، کپڑے میں اپنا سروں کو ڈھانک لیتے، جھکا لیتے سر کو، انگلیاں میں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، سننا نہیں چاہتے۔ بعض مرتبہ نوح علیہ السلام کو اتنا مارے ہیں خون سے حالت خراب ہو گئی، خون نکلتے پورے جسم سے۔ حدیث میں آتا ہے اَدْمَوْهُ، خون سے انہوں نے لت پت کر دیا نوح علیہ السلام، بے ہوش ہو گئے۔ لوگ چھوڑ کر چلے گئے یہ سمجھ کر کہ نوح علیہ السلام ختم ہو گئے، بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر ہوش میں آئے نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد زبان ان سے مبارک سے یہی دعا نکلی جو اللہ کے رسول طائف میں جو دعا کی، یہ نادان قوم ہے، ہدایت سے نواز، یہ میری قوم سمجھتی نہیں ہے۔ یہ انبیاء کی تاریخ بتاتی ہے، انبیاء نے فوراً بد دعا نہیں کیا کسی قوم کے واسطے، بدسلوکی کو برداشت کرتے رہے، بد اخلاقی کو برداشت کرتے رہے، پھر بھی خیر خواہی کرتے رہے۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، حضرت صالح علیہ السلام ہو یا ہود علیہ السلام ہو، شعیب علیہ السلام، سب نے جو کہا وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہارے خیر خواہ ہوں بھائی، تم لوگوں کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، جہنم کی آگ سے گرنے سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس کی مثال ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، تم لوگ جو ہے سنتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ میری مثال ایسی ہے جیسے جنگل میں کسی نے لکڑیاں جلا کر کے آگ جلا دی ہے، روشن کر دی آگ، پروانے جا کر گرتے ہیں اس میں روشنی میں جا کر،
تمہاری حالت ایسی ہے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، تم لوگ گرنے جا رہے ہو، تم میں سے ہر آدمی کی کمر پکڑ پکڑ کے گھسیٹ رہا ہوں میں، جہنم میں گرنے سے بچانا چاہتا ہوں میں۔ یہ حالت تھی، ہر نبی کا داخل ہونے کی حالت۔